بندوں کو وارث نہیں بنایا۔ دو تخصیصیں قرآن نے بیان کی۔ ایک فرمایا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو ہم نے یہ وراثت دی، اور وہ بعض کون سے بندے ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا الذی نصطفینا، وہ خوش نصیب جنہیں اس وراثت کے لیے خدا نے خود چن لیا، جنہیں اس وراثت کے لیے بولیے رب کائنات نے خود چن لیا۔ ذرا سوچئے وہ انسان کتنا خوش بخت ہے کہ جس کا خدا اپنی لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوق میں سے اسے خود چن رہا ہے، جسے خالق کائنات خود منتخب فرما رہا ہے، اس مقصد کے لیے اپنی آخری اور لاریب کتاب کی وراثت کے لیے۔ تو حاضرین محترم، پتہ یہ چلا سب سے پہلی بات کہ اس قرآن کے وارث کوئی عام لوگ نہیں ہے، اونچا بولی نہیں، عام لوگ نہیں ہیں، وہ خاص بندے جنہیں خود خالق کائنات نے اس وراثت کے لیے چنا۔ اب آپ کے ذہن میں اگلا سوال ہوگا کہ آخر وہ چنے ہوئے لوگ کون ہیں؟ وہ چنے ہوئے لوگ کون ہیں؟ بولیے اللہ کے منتخب شدہ بندے کون ہیں جنہیں رب نے اس عظیم دولت کا وارث بنایا؟ تو حاضرین محترم، آئیے یہ میرے آقا کی امت کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ان چنے ہوئے بندوں سے مراد کوئی خاص طبقہ نہیں بلکہ تاجدار کائنات کی ساری امت ہے۔ سبحان اللہ، بولیے حضور کی ساری امت۔ جس شخص نے بھی میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، جس کے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا آ گیا، اور جس نے اللہ کی توحید اور تاجدار کائنات کی رسالت اور شان ختم نبوت کا زبان سے اقرار بھی کر لیا اور دل سے تصدیق بھی کر لی، خالق کائنات نے فرمایا اپنے محبوب کی غلامی کے صدقے ہم نے تمہیں اتنی بڑی دولت کا وارث بنا دیا، جس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، جس سے بڑی دولت کوئی نہیں، جس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں، اور جس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اس سب سے بڑے انعام اور اس سب سے بڑے خزانے کے وارث بنایا ہم نے ان لوگوں کو جنہیں مصطفیٰ کی غلامی کا شرف مل گیا۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے توسل سے پتہ یہ چلا کہ جب تمام امت وارث ٹھہری اور ہر کلمہ پڑھنے والا اس قرآن کا بولیے کیا ٹھہرا؟ وارث ٹھہرا، تو میرے آقا کے غلاموں پہلی مبارکباد ہو آپ کو کہ رب کائنات نے حضور کے توسل سے ہم سب کو اس قرآن کا وارث بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ وارث۔ اور وارث بنانے کے لیے کیا کہا؟ الذی نصطفینا من عبادنا، سبحان اللہ، کہ یہ وارث عام لوگ نہیں، پھر بولیے عام لوگ نہیں، یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں۔ لہذا میرے محبوب آقا کا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم عام لوگ نہیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر اس احساس کو بیدار کرنا، سب سے پہلے اپنے اندر اس شعور کو بیدار کرنا، سب سے پہلے اپنے اندر یہ فیلنگ پیدا کرنی ہے کہ ہم عام لوگ بولیے نہیں ہے، بولیے عام لوگ نہیں، کسی کے چنے ہوئے، کسی کے منتخب شدہ، کس کے چنے ہوئے؟ ساری کائنات کے خدا کے چنے ہوئے۔ اور کس مقصد کے لیے چنا؟
کائنات کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی امانت اس قرآن کی وراثت کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا، مگر جب اس بڑی دولت کا اس نے ہمیں وارث بنا دیا اور اس وراثت کے لیے ہمیں چن لیا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وارث تو ساری امت ہو گئی، مگر کیا یہ سارے وارث ایک جیسے ہیں؟ کیا یہ سبھی وارث ایک جیسے ہیں؟ کیا ان سب کا مقام و مرتبہ ایک ہے؟ کیا ان سب وارثوں کا سٹیٹس ایک ہے؟ وارث تو ہو گئے، مگر آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ سب وارث اپنے مقام و مرتبہ میں اور درجے میں برابر نہیں۔ خالق کائنات نے اس کتاب کے وارثوں کے 3 درجے بیان کیے۔ کتنے درجے؟ 3 بولیے 3۔ ان کے 3 سٹیٹس بیان کیے۔ پہلا درجہ جس کا ذکر کیا، فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا ان وارثوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہم نے انہیں اتنی عظیم دولت کا وارث تو بنایا، مگر وارث ہو کر وہ خود اپنی جان پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ کیا کرنے لگے؟ گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رب کائنات نے انہیں وارث بنایا، مگر وہ اتنی عظیم دولت کے وارث ہو کر خود ظالم بن گئے۔ کیا بن گئے؟ ظالم۔ تو پہلا طبقہ جس کا ذکر قرآن نے کیا وہ ظالموں کا طبقہ۔ پھر دوسرا طبقہ فرمایا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اسی کتاب کے وارثوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو درمیانے درجے کے اہل ایمان میں شمار ہوتے ہیں۔ کس درجے میں؟ بولیے مقتصد، درمیانہ درجہ، نہ بہت اونچا نہ بہت نیچے۔ اور تیسرے طبقے کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو سب سے آگے نکل گئے۔ سابق کا معنی کیا ہے؟ سب سے آگے، سبقت لے جانے والے، سب سے آگے نکل گئے، ہر خیر میں، بلائی میں، نیکی میں، تقوی میں، پارسائی میں، اللہ کے قرب میں، وصال میں، عبادت میں، بندگی میں، یعنی جو سب سے آگے نکل گئے، یہ اس کتاب کے وارثوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا ذکر کر کے رب نے کہا ذالک ھو الفضل الکبیر، یہ اس خدا کا سب سے بڑا فضل ہے کہ جس نے تمہیں وارث بھی بنایا اور وارث بنا کر سب سے اونچا درجہ بھی عطا کیا۔ یہاں سے پتا چلا کہ قرآن کے جو وارث ہیں ان کے کتنے درجے ہو گئے؟ 3۔ پھر بولیے کتنے طبقے ہو گئے؟ 3۔ کچھ ظالم ہو گئے، کچھ مقتصد درمیانے درجے میں آ گئے، اور کچھ سابق سب سے آگے نکل گئے۔ سب سے آگے نکلے بولیے، اور جو سب سے آگے نکلے رب نے انہیں وہ شان دی کہ ملائکہ اور فرشتوں کی پرواز بھی نیچے رہ گئی، اس سے بھی آگے نکلے۔ وارث وہ بھی ہیں، بولیے وارث وہ بھی ہیں کہ جن کی پرواز کو فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، اور وارث وہ بھی ہے کہ جو وارث ہو کر خود ظالم بن گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ وراثت تو سبھی کو ملی اور وراثت کے لیے تو سبھی کو چنا، مگر وارث ہو کر یہ 3 درجے اور 3 طبقوں میں تقسیم کیسے ہو گئی؟ یہ درجہ بندی اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کوئی تو سبب ہے نا کہ ایک ہی وراثت ہے، اس کا ایک وارث ظالم ہو گیا اور دوسرا مقتصد ہو گیا اور تیسرا سابق سب سے اونچے درجے پر پہنچ گیا۔ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو، کوئی نہ کوئی سبب تو ہے نا، اس سبب کو
آج ہم نے تلاش کرنا ہے۔ بس یہ آج کا ہمارا پہلا درس کہ ہم نے اس سبب کو ڈھونڈنا ہے کہ آخر وارث تو ہم سب ہیں، مگر وارث ہو کر کوئی ظالم ہوا تو کیوں، کوئی مقتصد بنا تو کیوں، اور کوئی سابق بنا تو کیوں، کیسے بنا؟ آئیے حاضرین محترم، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب کسی کو کوئی وراثت دی جاتی ہے تو یاد رکھ لیں ان وارثوں پر اس وراثت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ان وارثوں پر کیا بولیے؟ وراثت کے کچھ اونچا بولیے، کیا ہوتے ہیں؟ حقوق۔ لہذا خالق کائنات نے جب حضور کی امت کو اس عظیم دولت کا وارث بنایا تو اس وراثت یعنی قرآن کے بھی امت پر کچھ نہ کچھ حقوق رکھے۔ کیا رکھے؟ لہذا جنہوں نے اس وراثت کے حقوق کو کاملاً ادا کیا، جنہوں نے اس وراثت کے حقوق کو بولیے کاملاً ادا کیا، وہ سابقون بالخیرات سب سے آگے نکل گئے۔ ان کی پرواز کو ملائکہ بھی نہ پہنچ سکے۔ اور جنہوں نے اس وراثت کے حقوق کو کاملاً تو ادا نہ کیا مگر کچھ نہ کچھ ادا کرتے رہے، کاملاً ادا نہ کر پائے مگر کچھ نہ کچھ ادا کرتے رہے، خالق کائنات نے فرمایا وہ مقتصد، وہ درمیانے درجے میں آ گئے۔ کس درجے میں آ گئے؟ درمیانے طبقے میں آ گئے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جنہیں وراثت ملی مگر انہوں نے اس وراثت کے حقوق کو سرے سے ادا ہی نہیں کیا۔ اس کے حقوق کو بولیے سرے سے ادا کرنا تو ایک طرف رہ گیا، انہوں نے ساری زندگی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس وراثت کا ہمارے اوپر حق ہے کیا۔ جنہوں نے اس کے حقوق کو نہ کبھی جانا نہ پہچانا، ادا کیا کرنا، جنہوں نے اتنی بڑی دولت سے بے رخی برتی، جنہوں نے اتنی بڑی وراثت کو لاواز چھوڑ دیا۔ وراثت کو کیا؟ جو اس سے جفا کرنے لگے، اتنی بڑی وراثت سے کیا بے وفائی کرنے لگے۔ خالق کائنات نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ہم نے تو تمہیں اتنی بڑی دولت کا وارث بنایا تھا مگر تم اپنے عمل سے خود ظالم بن گئے۔ کیا بن گئے؟ بولیے۔ پتا چلا کہ جنہوں نے اس کے حقوق کو نظر انداز کر دیا وہ ظالم ہو گئے، جو کچھ ادا کرتے رہے وہ اونچا بولیے درمیانے۔ میں چاہتا ہوں یہ سبق ہے جس کو یاد کر، جنہیں کچھ نہ کچھ ادا کیا وہ کہاں چلے گئے؟ درمیانے طبقے میں۔ اور جنہوں نے کاملاً ادا کیا اور کوئی کسر باقی نہ چھوڑی وہ سب سے آگے چلے گئے۔ اب حاضرین محترم، اس فرق کو سمجھ لینے کے بعد یقیناً آپ کے ذہن میں اگلا سوال پیدا ہوا ہوگا، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر وہ حقوق ہیں کیا؟ وہ حقوق بولیے کون سے حقوق ہیں جنہیں کامل ادا کرنے والے سب سے آگے نکل گئے، جنہیں کچھ نہ کچھ ادا کرنے والے درمیان میں چلے گئے، اور جنہیں نظر انداز کرنے والے کیا ہو گئے؟ ظالم ہو گئے۔ آخر وہ حقوق کیا ہیں؟ تو آئیے خالق کائنات نے اس قرآن کے اندر اس کے اپنے حقوق کو جگہ جگہ بیان فرمائے۔ ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر خود قرآن اپنے حقوق کا ذکر کرتا، اور ان تمام حقوق کو اگر یکجا کیا جائے، آئمہ محققین اور مفسرین نے ان حقوق کو جب جمع کیا تو مختلف اہل تحقیق نے ان کی مختلف تعداد بیان کی، مگر زیادہ سے زیادہ جو حقوق بیان ہوئے وہ ہیں اس قرآن کے 9 حقوق۔
کتنے؟ اونچا بولی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت پر اور انسانیت پر اس کتاب کے کتنے حقوق رکھے؟ 9 حقوق۔ لہٰذا جنہوں نے وہ تمام حقوق کامل ادا کر لیے وہ سب سے، جنہوں نے کچھ نہ کچھ اور جنہوں نے کچھ بھی نہ کیا کیا ہو گئے؟ آئیے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ 9 حقوق کیا ہیں، تاکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لے سکے کہ مجھے میرے خدا نے اتنی بڑی دولت کا وارث بنایا تو آخر میں کھڑا کہاں ہوں؟ میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں؟ ظالموں میں ہوں، درمیانے درجے میں ہوں، یا آگے نکل سب سے آگے اگلے درجے میں؟ آئیے یہ پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہیں، ہر کسی کے اندر سے خود جواب آئے گا۔ پہلے ان حقوق کو پہچانے کہ وہ حقوق کیا ہیں۔ تو 9 حقوق میں سے جو پہلا حق ہے اس کتاب کا انسانیت کے اوپر، وہ ہے اس قرآن پر ایمان لانا۔ کیا ہے؟ ایمان اس قرآن پر ایمان لانا۔ اس حق کو خالق کائنات نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جہاں اس قرآن کی ہدایت کا ذکر کیا وہاں فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے حبیب اس سے ہدایت وہی لوگ پائیں گے جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ تو آپ کے سینہ اقدس پر کیا اتارا گیا؟ بولیے، اس قلب رسول پر اترنے والے قرآن پر جو صدق کے دل سے ایمان لائے، بغیر ایمان کے ہدایت کا سفر شروع۔ تو پہلا حق کیا ہے قرآن پر؟ ایمان۔ اب حاضرین محترم، اس پہلے حق کا اگر ہم جائزہ لیں تو یقیناً ہم سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، اور ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی آخری سچی اور لاریب کتاب ماننا، اور اس کے کلام الہی ہونے میں ایک ذرا برابر بھی شک۔ بولیے، کسی کو ہے شک؟ اونچا بولیے۔ تو جب اس قرآن پر ہم سب ایمان لے آئے، اب جو بات خاص توجہ طلب ہے وہ یہ، اسی ایمان کی وجہ سے اور اسی ایمان کے سبب سے تو اللہ نے اس کا وارث بنایا۔ اگر یہ ایمان نہ ہوتا تو یہ وراثت نصیب، جو ایمان نہیں لائے وہ اس کے وارث بھی۔ پہلا حق تو سب نے ادا کر لیا، پہلا حق تو سب نے، بولیے، ادا کر لیا، مگر جو خاص بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اس حق کو ادا کرنے میں ہماری اپنی کوئی کوشش، کوئی محنت، کوئی کاوش شامل ہے؟ شامل؟ بتائیے۔ یہ تو اس کریم کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اس مالک کی مہربانی ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کر دیا، دنیا میں آئے، آنکھ کھولی تو پہلی کان میں آواز سنی اللہ اکبر، بولنے کے قابل ہوئے تو ماں باپ نے ہمیں کلمہ سکھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو چونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے لہذا ہمیں اسلام، ایمان اور اس کتاب کی وراثت مل گئی مفت میں۔ ایمان لانے کے لیے ہم نے از خود کوئی اس کے لیے کوشش، محنت، کوئی اسٹرگل، کسی نے کوئی قربانی دی؟ بتائیے جی۔ اگر وہ رب ہمیں مسلمان کے گھر پیدا نہ کرتا، کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا، کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا، اور پھر آپ از خود اپنی کوشش کر کے، محنت کر کے، قربانی دے کے پھر اگر ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے تو پھر تو پتا چلتا کہ ایمان کی قدر و قیمت، بولیے، کیا ہے۔ مگر چونکہ ہمیں ایمان ملا مفت میں،
ایمان ملا؟ بولیے، ایمان بھی وراثت میں مل گیا، اور جو چیز مفت میں ملے اس کی قدر، بولیے، لہذا ایمان تو مل گیا ہے، اور اس ایمان کے باعث، اور یہ محض اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں بغیر کسی کوشش کے فری میں پیدا ہوتے ہی ایمان دے دیا۔ لہٰذا آئیے سب سے پہلے تو اپنے مالک اور اپنے مولا کے اس کرم پر جتنا شکر ادا کریں ہو، اس کا حق ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان کی دولت جو اس نے ہمیں فری میں دی ہے، ذرا ان سے پوچھو کہ جنہوں نے اس ایمان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اولادیں چھوڑی، اپنی جانوں کی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، اور سب کچھ لٹا کر پھر متاع ایمان کو خریدا، ان سے پوچھو کہ اس کی قدر و قیمت ہمیں جب فری میں اس نے دے دیا تو بتائیے اس سے بڑا کرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر اپنے رب کا کیا کریں؟ اونچا بولیے۔ اب اس شکر ادا کرنے کے بعد، چونکہ ایمان تو مل گیا، مگر ایمان کے بعد سوال یہ ہے کہ اس کتاب کا دوسرا حق کیا ہے؟ بولیے، دوسرا حق کیا؟ پہلا حق کیا ہو گیا؟ ایمان۔ ایمان لانے کے بعد اس قرآن کا ہمارے اوپر دوسرا حق خود خالق کائنات نے جسے بیان کیا، وہ ہے اس قرآن سے محبت کرنا۔ اس قرآن سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ اللہ پاک نے مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے رب سے محبت کرے، اور محبت بھی عام نوعیت کی نہیں بلکہ شدید محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ مومن ہر شے سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ کی ذات سے شدید محبت نہ ہو اس وقت تک انسان کا ایمان کامل، بولیے، ہو سکتا ہے؟ جب ایمان بغیر محبت کے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیری ذات سے محبت کریں تو کیسے کریں؟ تیری ذات سے محبت کریں تو کیسے کریں؟ چونکہ محبت ہوتی ہے کسی کو دیکھ کر، ایسے ہی ہے، کسی کو یا تو اس کا جمال آنکھوں کو بہا جاتا ہے، انسان محبت کر بیٹھتا، یا کسی کو سن کر کہ اس کی سریلی آواز آپ کے کانوں کو بہا جاتی ہے، آپ محبت کر بیٹھتے ہیں، یا کسی سے مل کر اس کے اچھے اخلاق، اس کی سیرت، اس کا کردار دیکھ کر انسان اس سے کیا محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب خالق کائنات کی ذات وہ ہے کہ جسے کوئی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، جس کی آواز کوئی کان سن بھی نہیں سکتا، اور کوئی ڈائریکٹ اپنے خدا سے مل بھی نہیں سکتا، تو سنائی وہ نہیں دیتا، دکھائی وہ نہیں دیتا، ملاقات اس سے نہیں ہو سکتی، اور کہتا ہے مجھ سے محبت کرو اشد حبا للہ، ایسی شدید محبت کہ دنیا کی ساری محبتیں نیچے دب جائیں، خدا کی محبت ہر شے پر غالب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ محبت کے لیے تو یا دیکھنا ضروری ہے، یا سننا ضروری ہے، یا کسی سے ملنا ضروری ہے، اس کے بغیر تو محبت نہیں ہو نہیں سکتی۔ تو تیری ذات سے شدید محبت کریں تو کیسے کریں؟ خالق کائنات نے فرمایا ہاں بے شک تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، میری آواز سن نہیں سکتے، مجھ سے مل نہیں سکتے، مگر اپنی ذات سے محبت کے لیے میں نے اس دنیا کے اندر تمہیں اپنی محبت کے دو مظاہر عطا کیے۔ کتنے؟ دو مظاہر عطا کیے کہ جن کے ذریعے تم اپنے خدا سے محبت کا حق ادا کر سکتے ہو۔ باری تعالیٰ وہ تیرے اس دنیا کے اندر تیری محبت کے مظاہر کیا ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا ایک پیکر محسوس کے طور پر اپنا محبوب محمد مصطفیٰ تمہیں عطا کیا ہے، اور دوسرا
उस महबूब के सीने पर उतरने वाला ये कुरान तुम्हें अता किया है जो बराह रास्त मेरा कलाम है। लिहाजा इन दो से मोहब्बत अगर हो गई, मुस्तफा की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत, समझ लेना कि ये मोहब्बत इनसे नहीं, ये मोहब्बत खुदा से। ये मोहब्बत किससे है? लिहाजा मेरे हुस्न जमाल को तुम देख नहीं सकते, मैंने अपने हुस्न का पैकर महबूब मुस्तफा को बनाया। किसको बनाया? अपने हबीब को बनाया। इसलिए मेरे आका ने फरमाया मन रानी फक़द राल हक, अरे जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। जिसने मुझे देखा, बोलिए, उसने हक को देखा। गोया ताजदारे कायनात की सूरत और हुजूर की जाहिर हुस्न के अंदर खालिक कायनात ने फरमाया मैंने अपने हुस्न का जलवा महबूब की सूरत में रखा। ये मोहब्बत का एक मजहर बनाया ताकि इस महबूब के जरिए अपने खुदा से मोहब्बत कर सके। और दूसरा, क्योंकि मेरे कलाम को आप डायरेक्ट तो बोलिए ना, नहीं सुन तो सकते नहीं, मगर वो कलाम मैंने हबीब के सीने पर उतारा और अपने महबूब की ज़बान अक़दस से तुम तक पहुंचाया और क़यामत तक उस कलाम को मैंने हिफाजत के साथ तुम्हारे दरमियान रखा। आओ अपने खुदा से मोहब्बत करने वालों, तुम बराह रास्त उसकी बातें सुन सको या ना सुन सको, मगर तुम्हारे पास हर वक्त उसका कलाम मौजूद है। लिहाजा चूंकि कलाम मुतकल्लिम की सिफत होता है, सो अपने रब की इस सिफत से अगर प्यार करोगे तो ये मोहब्बत कुरान से नहीं होगी, ये मोहब्बत भी खुदा से। ये मोहब्बत भी किससे होगी? बोलिए। तो मोहब्बत के लिए कितनी चीजें हैं? दो, एक मेरे आका की जात है और दूसरा फिर बोलिए क्या है? कुरान मजीद। बस इस कुरान से मोहब्बत, दरअसल किससे मोहब्बत है? और मुस्तफा से मोहब्बत किससे मोहब्बत है? खुदा से मोहब्बत है। सो जिसका दिल मोहब्बत रसूल से खाली है वो भी मोहब्बत इलाही से महरूम, और जिसका सीना मोहब्बत कुरान से खाली है वो भी मोहब्बत इलाही से महरूम, और जो मोहब्बत इलाही से महरूम है वो कलमा पढ़कर भी उसने ईमान की लज्जत को अभी तक हासिल नहीं किया। क्योंकि ईमान है अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो अल्लाह से शदीद मोहब्बत का माना यह है कि कायनात की हर शय से बढ़कर मेरे मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करो, और कायनात की हर शय से बढ़कर मुस्तफ़ा के सीने पर उतरने वाले कुरान से भी, फिर बोलिए, कुरान से भी मोहब्बत करो। लिहाजा हाज़रीन मुहतरम, पता ये चला कि ईमान लाने के बाद हमारे ऊपर दूसरा हक इस किताब का क्या है? इससे मोहब्बत। ऊंचा बोलिए, मोहब्बत करना। अब आइए, चूंकि पहला हक क्या था? ईमान। ईमान तो मिल गया, वो तो मुफ्त में मिल गया, उसके लिए तो कुछ करना नहीं पड़ा। अब रह गई मोहब्बत। तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिकली अमलन इम्तिहान शुरू होता है। सवाल ये है कि क्या कुरान से मोहब्बत करते? बोलिए, ऊंचा बोलिए, सब बोलिए, कुरान से। हम सब का दावा है कि हम कुरान से, कोई शख्स भी कुरान की मोहब्बत का इनकार नहीं कर सकता। हर कोई अपनी समझ के मुताबिक ये समझता है कि मुझसे बढ़कर कुरान से मोहब्बत कोई नहीं करता। तो दावा तो सबने कर दिया है, मगर सवाल ये है कि क्या बगैर दलील के ये दावा कबूल भी हो? जी, किसी भी दावे की कबूलियत के लिए कोई ना कोई दलील तो होनी चाहिए। तो हमारा दावा ये है कि हमें कुरान से मोहब्बत है। अब इस दावे की सबसे पहली दलील, सबसे बोलिए, पहली दलील, और ये मैं कोई मंतकी, फलसफियाना और बड़ी इल्मी गहराई में जाकर बात नहीं कर रहा, मैं तो बड़ी सादा बातें करता हूँ जो बिल्कुल इंसानी फितरत के मुताबिक हो, और जिन्हें हर इंसान बड़ी आसानी के साथ समझ भी सके, और जिन्हें हर इंसान थोड़ा सा गौर
کرے تو اپنے اندر محسوس بھی کرے۔ آئیے سمپل علامت محبت کی اور سادہ نشانی، فطری نشانی کیا ہے کہ انسان کو جس شے سے محبت ہوتی ہے اس محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ محب اپنے محبوب کو بولیے، اب مجھے بتائیے زندگی میں کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا کہ کسی سے محبت بھی ہو اور زندگی بیت جائے اور اس نے اپنے محبوب کا چہرہ نہ دیکھا؟ بولیے بتائیے، ایسا بھی ہے محب؟ کوئی محبت کا ایسا کنسیپٹ ہے کہ محبت ہو اور محب اپنے محبوب کا چہرہ؟ محبت کہتے ہی اسے ہیں جو محبوب کے دیدار کے لیے ہر وقت تڑپائے۔ محبت اسے کہتے ہیں جو محبوب کے دیدار کے لیے ہر وقت بے قرار رکھے، بیدار رکھے۔ عاشق وہ ہے کہ جسے رات چین کی نیند نہیں آتی، وہ تڑپتا ہے، روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے کہ کسی طرح کوئی سبب بنے کہ محبوب کے حسن کی ایک جھلک دیکھے۔ بولیے، یہ محبت کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا فطری تقاضا ہے کہ جس سے بھی پیار ہو جائے۔ اپنے ماں باپ سے جن لوگوں کو شدید محبت ہوتی ہے وہ انہیں دیکھے بغیر، اور ماں باپ کو جس اولاد سے شدید محبت ہو جائے وہ اس اولاد کو آنکھوں سے اوجھل ہونے دیتے ہیں۔ دوستوں میں سے جن کے ساتھ محبت ہو جائے انہیں ملے بغیر سکون ملتا ہے۔ بولیے، یہ نشانی ہے محبت کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے محبت کی کہ جو محبوب کی جدائی میں رلاتی ہے، تڑپاتی ہے، بے قرار رکھتی ہے، بیتاب رکھتی ہے، اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کے لیے ہر وقت انسان منتظر رہتا ہے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو محبت کا پہلا تقاضا محبوب کا کیا ہے؟ اونچا بولیے، محبوب کا اور اس دیدار کے لیے بیتابی، بے قراری۔ اب آ جائیے کہ ہم نے دعویٰ کیا کہ ہمارا محبوب کون ہے؟ قرآن۔ پھر بولیے کون؟ اونچا بولیے۔ یہی دعویٰ کیا تھا نا کہ ہمارے اوپر ایمان کے بعد اس قرآن کی ساتھ محبت کے حق ہے۔ ہم نے بڑے کھلے دل سے کہہ دیا کہ ہم تو بہت محبت کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر تو قرآن سے محبت کوئی نہیں کرتا۔ یہ دعویٰ تو آپ نے کر دیا، مگر اب ہر کوئی ایک دوسرے سے نہیں پوچھنا، ہر کوئی اپنے اندر جھانکے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میری زندگی کے کتنے سال بیت گئے اور ان سالوں میں نے کتنی بار چاہت کے ساتھ اس محبوب کا دیدار کیا۔ اگر کسی کے 20 سال گزر گئے، کسی کے 40 گزر گئے، کسی کے 60-70 سال گزر گئے اور ان سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی محبوب کے دیدار کی تڑپ پیدا نہیں ہوئی، ایسے بائدہ میں سامنے قرآن آ گیا تو دیکھ کے گزار دیا، ایک الگ شے ہے، اور ایک ہے اس محبوب کے لیے تڑپنا، بے قرار رہنا کہ جب تک دیدار یار نہ ہو جائے اس وقت تک چین کی نیند نہ آئے، اس وقت تک کچھ کھانے کو جی نہ چاہے، اس وقت تک کسی سے بات کرنے کو دل نہ چاہے، اداسی چھائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب سے ملاقات نہیں، محبوب کی یادیں ہیں جو تڑپا رہی ہیں۔ اگر یہ کیفیت اپنے اندر محسوس کرے تو پھر تمہارا دعویٰ حق ہے کہ تم نے قرآن سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر زندگیاں بیت گئی، کبھی احساس ہی نہیں ہوا کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، کتنی بڑی وراثت کا وارث بنایا، اس کے محبوب پاس ہے مگر چہرے سے پردہ نہیں اٹھایا، محبوب پاس ہے مگر کبھی غلاف اتار کر اس کی زیارت گرد نہیں جاڑی، الماریوں میں بند ہے۔ دعویٰ محبت کا ہے، مجھے سچ بتائیے، اب بتائیے محبت کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا؟ اونچا بولیے، بتائیے، کیا اسے محبت کہتے ہیں؟
پھر بولیے تو یہ نشست رکھی اس لیے تاکہ کم سے کم ہم اپنے اندر وہ احساس تو پیدا کریں کہ ہم کہاں کھڑے، ہم کس سطح پر کھڑے ہیں، ہم غلط فہمیوں سے نکل آئے، خوش فہمیوں سے نکل آئے، حقیقت کی دنیا میں آ جائیں، تصورات اور تخیلات کی دنیا میں نہ جیے، گراؤنڈ ریالٹی اسے تسلیم کریں، اور پھر جب حقیقت کو تسلیم کر لیں گے تو وہاں سے ہماری اصلاح کا سفر شروع ہوگا۔ جب تک ہمیں حقیقت کی خبر ہی نہیں ہوگی تو اصلاح کس کی کرنی؟ جب تک اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم نے تو ایمان کا حق بھی ادا کر دیا، محبت کا حق بھی بولیے ادا کر دیا، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ پہلے اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ چلے ایمان تو مل گیا، اب محبت کا حق ادا کرنا تھا، اور اس حق کو ادا کرنے میں ہم اگر پہلے حق میں ہی ناکام ہو گئے، یہ بات قابل غور ہے، پہلے حق میں کیا ہو گئے؟ کیونکہ ہمارا عمل تو یہیں سے شروع ہوا، پریکٹیکلی ہم نے اپنا تعلق تو یہاں سے قائم کرنا تھا، ایمان تو اللہ نے مفت میں دے دیا، تو عملاً جب پہلا حق آیا محبت کا، اور اسی محبت کے حق میں ہم کیا ہو گئے؟ پہلے پرچے میں جب فیل ہو گئے، تو مجھے سچ بتائیے ایسے لوگوں کو خدا ظالم نہ کہے تو اور کیا؟ اتنی بڑی دولت ہو جس کے پاس، اور اسے زندگی گزر جائے، 100 سال گزر جائے، 70 سال گزر جائے، 60 سال گزر جائے، اسے احساس ہی نہ ہو کہ میرے پاس کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی امانت خدا نے مجھے دی، کتنی بڑی وراثت کا مجھے اس نے وارث بنایا ہے، اس کے میرے اوپر کیا کیا حقوق ہیں۔ اگر اس بے رغبتی میں، لا تعلقی میں زندگی بیت جائے تو مجھے سچ بتائیے کہ کیا وہ شخص ظالم نہیں تو اور؟ پھر بولیے ظالم نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ہمیں اتنی بڑی دولت کا وارث بنا رہا ہے، اور ہم اپنے طرز عمل سے کیا ظالم بننے جا رہے ہیں۔ آؤ اس ظلم کی معلوم ہے سزا کیا ہے؟ اس ظلم کیونکہ آگے اگلے حقوق کی طرف جانے سے پہلے اس ظلم کی سزا کیا ہے؟ خالق کائنات نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ دو سزائیں بیان کی، جنہوں نے اعراض کرتا، لا تعلقی برتی، جنہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، جنہوں نے اللہ کے اس ذکر کو، جس ذکر کہتے ہیں نا یاد کو، تو جس سے خدا کی یاد آنی تھی، جس سے خدا کے ساتھ تعلق جڑنا تھا، جس کے ذریعے اللہ کی محبت پیدا ہونی تھی، جنہوں نے اس ذکر کو کیا بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا، اور زندگی میں مڑ کے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا، خالق کائنات نے فرمایا پہلی سزا ان لہو معیشۃ ضنکا، اس دنیا میں ہم ان کا جینا ان پر تنگ کر دیں، ان کی زندگی ان کے لیے اجیرن کر دیں گے، ان کی معیشت ان کے لیے مشکل بنا دیں گے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ ہم نے پہلا ایک جائزہ لیا نا کہ ہم محبت کے پہلے حق میں کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے، اور اس ظلم کی جو قرآن نے پہلی سزا بیان کی کہ ان کا جینا ہم تنگ کر دیں گے۔ مجھے سچ بتائیے پوری امت مسلمان کا اگر جائزہ لیں تو دنیا کا کون سا کونا ہے جو جہاں مسلمان بطور مسلمان عزت کا جینا جی رہے ہیں؟ ذلت ہمارے مقدر میں، دوائی ہمارے مقدر میں، ہلاکت، اور پوری امت ایک ارب سے زائد مسلمان مگر باطل کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ آپ اپنی مرضی سے قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو ظاہری جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں نا، کشمیر کی دیکھ رہے ہیں یا فلسطین کی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ میٹر ہے، مگر ہم پوری امت کی اگر بات کریں، کشمیر اور فلسطین کو چھوڑیں، آپ اپنے ملک میں آ گئے، پاکستان میں آ گئے، تو مجھے بتائیے کیا یہاں کوئی مسلمان آزاد ہے؟
بتائیے جی، کیا آپ اپنی مسلمانی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کہلانے والوں، ہم سب ایک دلدل میں پھنسے ہوئے اس مشکل میں، اور ایسی دلدل ہے کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں سچ بتائیے نظر آتا ہے۔ یعنی لوگ اس وقت مایوسی کی اس آخری انتہا میں جا چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اصلاح کا کوئی راستہ، ہر کوئی یہ خیال کر کے بیٹھا ہے کہ اب آگے کچھ نظر نہیں آتا، جدھر نظر ڈالتے ہیں نگاہ اٹھاتے ہیں ہر طرف آگے دلدل ہی نظر آتی ہے، پریشانی ہی، ہر آنے والا دن پریشانی ہے، اضافے کا، کوئی امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، ہر کوئی پریشانیوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ آخر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ تمہاری اس دنیا میں پہلی سزا ہے کہ تم نے میرے قرآن سے لا تعلقی کر لی، اسے نظر انداز کر لیا، اسے پسے پش ڈالنے کی پہلی سزا کیا ہے کہ جینا کیا ہو گیا؟ بولیے جینا کیا ہو گیا؟ اتنا مشکل ہو گیا کہ اب نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، یہ حالت ہو گئی امت کی۔ لہذا اس ذلت تباہی اور رسوائی سے نکلنے کا پہلا راستہ جسے علامہ نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے قرآن ہو کر۔ تو آؤ، اگر اس ہلاکت تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تو اس کے لیے پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی کیا ہے کہ اس قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کر اور اس قرآن کے حقوق کی ادائیگی والے بن جاؤ۔ اور دوسری سزا قرآن نے کیا بیان کی؟ بولیے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ تو پہلی سزا ہے دنیا میں، اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کیا کر کے اٹھائیں گے؟ بولیے اندھا کر کے، نابینا کر کے، اس کی بینائی چھین لیں گے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اگر آنکھیں نہ بھی ہوئی، اندھا کر کے اٹھا بھی دیا گیا تو یہ کون سی سزا ہے؟ یاد رکھ لو، قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں، بڑی خاص بات کہنے لگا۔ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن دیدار خدا بھی ہونا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہونا ہے، جلوہ خدا بھی سامنے ہوگا اور جلوہ مصطفیٰ بھی سامنے، دونوں جلوے موجود ہوں گے، مگر اس قرآن سے بے رخی برتنے والوں کو رب کائنات کہے گا آج تمہیں اندھا کر کے اٹھا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آنکھ نے زندگی بھر میرے قرآن کو دیکھنا گوارا نہ کیا، اسے اپنا حسن کیسے دیکھا؟ ارے جن آنکھوں نے زندگی میں اس قرآن کو تکنا گوارا نہ کیا، انہیں جلوہ مصطفیٰ کیسے دکھا دوں؟ سزا یہ ہے کہ جلوہ سامنے ہے، پردے ہٹے ہوئے ہیں، نقاب اٹھے ہوئے ہیں، مگر دیکھنے والوں کے پاس آنکھیں موجود نہیں ہیں۔ اس لمحے سوچئے کیا کیفیت ہوگی جو ساری زندگی عشق کے دعوے کرتے رہے، محبت کے نعرے لگاتے رہے، حضور کے عشق میں کہتے رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب محبوب سامنے ہے مگر دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، بولیے دیکھنے کے لیے اس لمحے ذرا سوچئے کہ کیفیت کیا ہوگی، حسرت کا کیا عالم ہوگا۔ رب کائنات نے فرمایا یہ تمہاری سزا ہے کہ جس آنکھ نے زندگی میں نے اپنا کلام تمہیں دیا تھا، اپنی صفات میں سے ایک صفت تمہارے ہاتھ میں دبائی تھی، تمہاری جھولی میں اتنی بڑی دولت ڈالی تھی، ارے تم نے زندگی بھر جس آنکھ سے اسے نہیں دیکھا، میں اس آنکھ کو اپنا دیدار کروا اپنے رسول کا جلوہ دکھا دوں۔ فرما وہ آنکھ اس لائق نہیں، آج کے دن جلوہ بے نقاب ہے مگر آنکھیں نابینا ہو۔ یہ دوسری سزا ہے کہاں؟ آخرت میں۔
تو حاضرین محترم یاد رکھ لیں کہ اگر اس دنیا کی تباہی سے نکلنا ہے اور آخرت کی اس سزا سے بچنا ہے اور اپنی آنکھوں کو جلوہ خدا کے دیدار سے سیراب کرنا ہے اور جلوہ مصطفیٰ کے دیدار سے کیا کرنا ہے؟ سیراب کرنا ہے، تو اس سیرابی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آؤ پہلے اس کے کلام کا دیدار کیا، اس سے محبت کے ساتھ قرآن کی زیارت کرنا، اس قرآن کے دیدار کے لیے تڑپنا۔ جس دن زیارت نہ ہو اس دن نیند، دل اداس رہے، اندر ایک کسک لگی رہے، اندر ایک طلب جو انسان کو بے قرار رکھے، بیتاب کر دے کہ بس محبوب سے ایسا تعلق اگر جڑ گیا تو پھر حاضرین محترم جو اس چاہت کے ساتھ اس کے کلام کا دیدار کرنے والے ہوں گے، قیامت کا دن آئے گا، خدا کہے گا آج دیدار مصطفیٰ بھی کرو اور دیدار خدا بھی۔ یہ ہے اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کا یہ حق ہے، اور وہ حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے کلام سے محبت نہ کی جائے۔ اب حاضرین محترم یہ ہے اس قرآن مجید کا ہمارے اوپر دوسرا حق۔ پہلا کیا تھا؟ اور ایمان کے بعد دوسرا کیا ہے؟ محبت۔ محبت، اور محبت کے بعد پھر تیسرے حق پر دو جملے کہہ کر آج بات ختم کرتے ہیں ہم۔ بقیہ حقوق انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ مہینے کی جو ہماری نشست ہوگی اس میں پھر اس قرآن مجید کے باقی حقوق کو بھی ایسے ایک ایک کر کے لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں کہاں کمی کر رہے ہیں، کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں، اور کیسے کیسے اپنی ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو حاضرین محترم محبت کے بعد تیسرا حق ہے، وہ ہے اس کتاب کا ادب۔ کیا ہے؟ ادب۔ اور ادب اور محبت یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ۔ علامہ نے کہا تھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ کسی سے اگر سچی محبت نہ ہو تو انسان ادب کا حق ادا، اور حقیقت میں ادب اسی کا ہوتا ہے جس کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے۔ لہذا اس قرآن سے محبت بھی کرو اور اس قرآن کا ادب بھی کرو، یہ تیسرا حق ہے۔ اب ادب اور محبت کو اگر دونوں کو اکٹھا کر لیں، جوڑ لیں، تو محبت چاہتی ہے محبوب کا کیا کریں؟ اونچا بولی، محبوب کی زیارت کریں۔ ادب کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا محبوب نہیں کہ ایسے چلتے چلتے زیارت کر لیں، گزرتے گزرتے پردہ اٹھا لیں، نہیں۔ اس نے کہا کہ اس زیارت کے لیے اگلا ادب قرآن سکھا رہا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ فرمایا اسے ہاتھ لگانے سے پہلے، اس محبوب کا نقاب اٹھانے سے پہلے ذرا باوضو ہو کے آنا پڑے گا۔ کیا ہو کے آنا پڑے گا؟ یہ ادب ہے۔ پردہ اٹھانا اور دیدار کے لیے تڑپنا وہ محبت تھی، اور ہاتھ لگانے سے پہلے پاک ہو کے آنا، باوضو ہو کے آنا۔ کیا ہو کے؟ باوضو ہو کے آنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبوب کا پروٹوکول ہے کہ اس کی ایسا نہیں کہ بس جب جی چاہا جیسے جی چاہا اٹھا لیا، پکڑ لیا، دیکھ لیا، نہیں۔ اس کا پروٹوکول، اس کا ادب، اور اس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ناپاکی کے عالم میں ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں، پاک ہو کر، صاف ہو کر۔ اور پھر حاضرین محترم یہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ محبت تڑپاتی ہے پھر انسان اٹھتا ہے، پھر اس محبوب کے پاس جانے سے پہلے ذرا طہارت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اپنے لباس کو پاک کیا، اپنے جسم کو پاک کیا، خوشبو لگائی، تیار ہو کے۔ یہ ہے محبوبوں سے ملنے کا انداز۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ محبوبوں سے ایسے ہی ملا جاتا ہے۔ بولیے پاک صاف۔ جی، یہ ایسے بندہ خواہ منہ اٹھا کے چل پڑے، نہیں۔ اس سے بڑا محبوب کوئی نہیں، اس سے بڑی محبت کوئی نہیں، اس سے بڑی محبت۔ حاضرین محترم یہ تین حقوق، ایک ایمان، دوسرا محبت، اور تیسرا بولیے ادب۔ یہ ہے آج کا سبق۔ یہ کیا ہے؟ بولیے آج کا، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے ایک مہینے کے لیے۔
کہ آپ نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے. جیسے استاد کلاس سے بچے سبق لے کے آتے ہیں نا، پورا مہینہ پھر اس کی کیا کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم نے ادب کیسے کرنا ہے اور ہم نے محبت کا کیسے ادا کرنا ہے، اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، وہ فیلنگ، وہ محبت کی وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنی ہے. یہ ہے ایک مہینے کے لیے کیا، یہ ہمارا سبق ہے. آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ سے بھی ادنا طالب علم ہوں. یہاں کم پیسے کوئی استاذ نہیں، استاذ ہمارا یہ قرآن ہے. ہم سب اس کے کیا ہیں، شاگرد ہیں، طالب علم ہیں. ہم سب نے پورا مہینہ اپنے آپ پر اس کیفیت کو طاری کرنا ہے تاکہ کم سے کم ہمارا محبت کا تعلق اللہ کی کتاب سے جڑ جائے. یہ 3 حقوق ان پر آج بات ختم کرتے